عقیل بھائی سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نا، کیونکہ سب سے زیادہ کام اور میرا خیال ہے سب سے لانگیسٹ کام انڈیا میں آپ نے کیا ہوا میں نے کیا ہے نا جی، 2007 سے 2015 تک 2007 سے 2015 ریگولر. اور ایک سال پہلے رؤف بھائی آپ سے گئے تھے 6 مہینے 8 مہینے پہلے. ہاں اچھا جب انڈیا آپ لوگ گئے اور اس ٹائم پہ جو انڈیا کا پلیٹ فارم کھلا ہوا تھا اور جتنا نام اور جتنا ایکسپوجر آپ لوگوں کو ملا، بہت سے لوگ آپ کو اس چیز پہ بلیم بھی کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچا، مطلب انڈسٹری کو نہیں آگے لے کے چلے آپ لوگ. آپ لوگوں کے اوپر آتا تھا نا کہ بھائی یہ آپ لوگ گئے اور دوسروں کو نہیں آنے دیتے تھے. وہ ہوتا تھا نا کہ بھائی اچھا چلو جا رہے ہیں تو اپنے کو بھی ساتھ لے کے جائیں. نہیں آپ کو ایک بار بتاؤں، ایز اے کامیڈین تو پاکستان سے تقریباً سبھی گئے ہیں. کون رہ گیا؟ وکی گئے ہوئے تھے، سب گئے ہیں. آپ نام گنوائیے، میں بتاؤں گا ہاں گئے ہیں کہ نہیں گئے. بتائیے. رؤف بھائی، ببو برال، ببو امان اللہ صاحب، ہاں اپنا نسیم وکی، رؤف لالا، یہاں سے سکندر صنم مرحوم، عمر شریف. کون نہیں گیا؟ آپ نے پھر اتنا کام کیسے کیا تھا؟ دیکھیے میں گیا تھا الگ چینل پہ، میرا چینل الگ تھا. میں گیا تھا سونی ٹی وی پہ. اچھا وہ گئے تھے لافٹر چیلنج اسٹار 1 پہ. ہاں اسٹار والے پہ. تو وہ مقابلہ تھا گلی کوچوں کے لڑکوں سے زیادہ. ہم جو گئے تھے نا، تو ہم نے جو شو شروع کیا تھا کامیڈی سرکس، وہ ایک سیلیبریٹی ایک کامیڈین، اوکے اس طرح کا مقابلہ تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارا الگ چینل تھا اور میں الگ جگہ پہ تھا. تو ان کا شو جب تک چلتا رہا، لاسٹ میرے خیال میں نسیم وکی جیتا ہے، اس کے بعد وہ شو بند ہو گیا میرے خیال میں. ایسے ہی ہے نا، بس شو بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اتنا کام نہیں ہوا، یہاں زیادہ ہوا. وکی بھائی نے پھر مطلب وہ لکھائی کا کام بھی وہاں بہت کیا نا. یہ مجھے نہیں معلوم بھائی، مطلب انہوں نے تو پھر وہ کپل شرما کے ساتھ بھی کام کیا. مگر آپ لوگ جب آئے تھے اس وقت کپل نے میرے ساتھ کیا. ہاں وہ جو ہارا تھا. ہاں استادوں کو استاد. اچھا بول رہا تھا. مگر جہاں آپ نے یہاں بھی جو آپ کا یہاں بھی بہت کام کیا ہے. نہیں مگر میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا 35 سال یہاں کیا، وہ کوئی یاد نہیں کر رہا. یہی نا، مگر وہ 35 سال کی وجہ سے ہی تو وہاں گئے ہیں. ہاں وہی نا، بالکل ایسے ہی. 1993 میں عمر بھائی شفٹ ہوئے تھے. 93-4 میں ایسے ہی ہوئے تھے شفٹ. آپ لوگ کیوں نہیں شفٹ ہوئے؟ کیونکہ مجھے بہت کہا گیا. میں جب پنجاب لاہور میں فلمیں کر رہا تھا نا، جب میڈم شیمارے کی منڈا بگڑی جائے، دنیا دل والوں کی، ہم تیرے چلے سسرال، میں نے 15-17 فلمیں کی ہیں. اپنا سید نور صاحب کی راجو بن گیا جنٹلمین. ہاں بہت لوگوں نے کہا پنجاب میں ہی ہو رہا تھا. ہاں بہت لوگوں نے کہا یہاں آ جاؤ. عمر بھائی نے کہا تو اس وقت شفٹ ہو جائے. میرا مطلب ہوتا نا کہ دل نہیں کیا، مطلب آنا جانا لگا رہا. آیا گیا بہت، اس زمانے میں بہت کام کیا. بہت مطلب ہے کہ ایون میڈم شیمارے کی تو میں نے 12-13 فلمیں کی. اور انہیں کیا رہتا تھا میں، مجھے ہوٹل میں نہیں ٹھہرنے دیتی تھی. وہ اللہ ان کو غریق جنت کرے. بہت نیک خاتون تھی، بہت پیاری خاتون تھی. اور وہ سلمان ان کا بیٹا جو کمرہ اس کا تھا نا، وہ مجھے دیتی تھی کہ تم یہاں رہو. ان کا مجھ سے دل لگا ہوا تھا، میں ہنسی مذاق کرتا تھا. اور بہت اچھی خاتون تھی. جس طرح ایک ٹائم تھا نا کہ سارے کراچی سے اٹھ کے لاہور جایا کرتے تھے، کیونکہ لاہور میں فلم بھی بن رہی ہوتی تھی، تھیٹر بھی تھا، ٹیلی ویژن بھی تھا، سارا کچھ. اب الٹا ہو گیا. ہاں اب پورا سارے لوگ کراچی آ کے کام کرتے ہیں. یہیں ساری انڈسٹری آ گئی، فلم انڈسٹری. اچھا آپ کو نہیں لگتا ہے احمد میرے بھائی کہ اگر کراچی میں انڈسٹری رہتی تو شاید تباہ نہ ہوتی؟ ہاں ہو سکتا ہے. فلم انڈسٹری اگر کراچی میں رہتی تو تباہ نہ ہوتی. میرا خیال ہے فلم انڈسٹری کی تباہ ہونے میں بہت بڑا ہاتھ یہ بھی تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدلا نہیں. ہاں ہم اسے ٹھشم پھشم میں لگے رہے. ہم اسی میں لگے رہے، اور اوپر سے پھر وہی بات ہے، وہ کوالٹی کو تو ہم نے بالکل ہی خراب کر دیا تھا. نہیں میں نے فلمیں کی، مجھے پتا ہے نا. ہمارے یہاں مینیج بہت ہوتا ہے. ہاں اور یہ اتنا نازک کام ہے فلموں کا، اس کو آپ نے 5 کروڑ میں بنایا اور 500 والا فیل کر کے چلائے گا. وہ مینیج نہیں کرتا، اس کو اپنے 500 کا دکھ ہوتا. ڈبہ ہے، بکواس، میرے 500 ڈوب گیا، اگلے کے 5 کروڑ ڈوب گیا، اس کو ٹینشن نہیں ہے، اس کو اپنے 500 کی فکر ہے. تو ہمارے یہاں مینیج بہت ہوتا ہے نا. کھانا آپ سین میں ہے، کھانا کھا لیا تم نے، ہم نے کہہ دیا کھانا کھا چکا ہوں، تو کہے گا نہیں ڈبنگ میں مینیج کر لینا. پھر پبلک کہاں مینیج کرتی ہے؟ مینیج کر کے مینیج ہو گیا فلم انڈسٹری. اوپر سے نا یہ بھی تھا کہ آپ کی آڈینس بہت زیادہ میچور ہو گئی تھی. جب آڈینس نے سیٹلائٹ ٹی وی دیکھنا شروع کیا، ان کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ ایک عام بندے کو بھی کہ جی باہر دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے تو مجھے آپ یہ دے رہے ہیں. مقابلہ آ گیا تھا نا. انڈین ڈرامے تو چلو ہمارے ڈرامے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، انڈین ڈراموں سے تو خیر وہ خود مانتے ہیں انڈیا کے لوگ کہ آپ کے ٹیلی ویژن کے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں.
ایون وہاں پہ ایک چینل بھی کھل گیا تھا زندگی نام سے. ٹیلی ویژن میں رائٹنگ بہت اچھی. ہاں وہاں وہ لگتا ہے وہ کہتے تھے آپ کا ڈرامہ حقیقت سے قریب ہوتا ہے. ان کے ڈرامے میں جیولری اور یہ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا, ٹوائلٹ سے بھی نکل لیے تو جیولری میں لدی پھدی لگتا ہے, اندر بیوٹی کانٹیسٹ ہو رہا وہاں پہ. تو عجیب سا ایک وہ جھوٹ فیک لگتا ہے, لیکن ہمارے ڈرامے حقیقت سے قریب. تو ڈرامے میں ہم آگے تھے, کامیڈی میں ہم آگے ہیں, آج بھی آگے ہیں. کامیڈی میں ہم آج بھی آگے ہیں. اچھا مانتے ہیں کہ کامیڈی میں ہم آگے ہیں؟ یار ہمارے پاس بڑے دھرندر نہیں اب کیونکہ دیکھیں نا اب تو کامیڈی اب وہ اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے سیکھا, میں نے کہا سیکھ کے اچھا کر رہے ہیں, چلو یہ مان لو. ہم تو سیکھنے کے پروسیس میں ہی نہیں ہوتے نا, جو سیکھ لیا اسی کو کرے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کسی نے رسک لیا, وہاں ہر 2 سال 3 سال میں ایک ہیرو کھڑا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب تک شان کو گھر نہیں بیٹھا دیں گے جب تک دوسرا ہیرو نہیں آئے گا. جب تک بابر علی کو نہیں بیٹھا دیں گے دوسرا ہیرو نہیں آئے گا. جب تک سعود کو گھر نہیں بیٹھا دیں گے دوسرا ہیرو. ایسے ہی ہوا ہے نا. آپ تو یار آپ کے تو گھر میں انڈسٹری ہے نا, آپ زیادہ دیکھیں نا اس میں یہ بھی تو تھا کہ جب شان, بابر, مومن رانا یہ لوگ سب کام وغیرہ کر رہے ہوتے تھے, میری سعود بھائی سے بھی بات ہوئی, وہ بھی کہتے میں نے انڈسٹری اس لیے چھوڑی کہ وہ ہوتا تھا کہ اچھا بھائی 2 سین اس کے ہیں, 3 سین اس کے ڈال دیں, وہ ڈال دیے, کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ اس طرح نہیں کرتا تھا. اور ایک مطلب ٹھیک ہے کمپٹیشن ایک اچھی چیز ہے, مگر رائٹنگ آپ کی بری سے بری ہو گئی. سر جب آپ سیٹ پہ کہانی لکھیں گے, ڈائلیگ لکھیں گے, میں نے انڈیا میں 9 سال کام کیا نا, میں نے دیکھا وہاں پہ ان کا پورا کام جو ہے نا ٹیبل پہ ہوتا ہے پہلے, اس پہ ورک کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں آتا دوبارہ کرتے ہیں, تیبارہ کرتے ہیں, فل فلیش تیار ہو جاتا ہے ان کا پورا تیار, پھر آتے ہیں وہ سیٹ پہ. ہر چیز پہلے میوزک بنتا ہے, پھر اس کے بعد اس حساب سے اسٹوری کے حساب سے میوزک بنتا ہے. تو وہ خیر ان کے تو وہ عبادت سمجھ کے کام کو کرتے ہیں. جب ایسی انوائرمنٹ میں بندہ کام کر کے واپس آتا ہے تو پھر تو بندے کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا. نہیں میں نے لادا نہیں, مجھے پتا ہے میرا ملک 25 کروڑ آبادی کا ہے, وہ 1.5 ارب آبادی کا ہے, تو میں مقابلہ کبھی کیا ہی نہیں نا. اس لیے جب آپ لاد لوگے نا تو پھر آپ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے میں یہاں ایڈجسٹ ہو جاتا ہوں, چلو جی اب میرا ملک ہے, مجھے پتا ہے کتنے پیسے مل رہے ہیں, کتنا کیا کام ہے, کیسا ہوگا. یہاں پہ تو چلتے چلتے کام ہوتا ہے نا, آتے جاتے. تو نے کر لیا تو پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے. ہاں ملا نہیں یار, کیا ہوا ہے آج کل بات ہو رہی ہے نا کہ جی پیمنٹ میری بھی پھنس جاتی ہے, لیٹ ہو جاتی ہے, آوارہ ہو گئی ہے پیمنٹ, پھنس رہی ہے, اور سے پھنس رہی ہے, تو آپ پیمنٹ کو تھوڑی تربیت صحیح دینی پڑے گی. آپ نے عمر شریف بھائی کے ساتھ جتنا ٹائم اسپینڈ کیا اور آپ لوگوں نے کام کیا ماشاءاللہ, اور جو عمر بھائی کا اس ٹائم پہ مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو کراچی تھیٹر چھوڑ کے آ گئے, اور روف بھائی سے میری یہ بات ہوتی ہے, وہ یہ کہتے وہ چھوڑ کے آ گئے تھے, انہوں نے پنجاب کو اپنا لیا تھا اس ٹائم پہ. کیا یہی ڈر تھا جس کی وجہ سے آپ بھی نہیں آئے؟ حالانکہ آپ نے لاہور میں کام کیا مگر اس طرح پھر بھی آپ مطلب کراچی میں ہی رہے. کس چیز کا ڈر؟ مطلب یہ تھا نا کہ بھائی جب عمر بھائی شفٹ ہوئے لاہور, انہوں نے تھیٹر پورا وہاں کرنا شروع کیا, اپنا بنا لیا نا سارا کچھ. تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے کہا بھی تھا کہ بھائی آ جاؤ ادھر. روف بھائی سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ چھوڑ کے مطلب انہوں نے کراچی چھوڑ دیا تو اس کا بیڑا ہمارے پہ آ گیا تھا. ہاں سو یہی ڈر تھا آپ کو بھی کہ اچھا یار میں اگر وہاں چلا جاؤں گا تو پیچھے کون سنبھالے گا؟ نہیں دیکھیے کسی کے جانے سے نا کچھ نہیں ہوتا نا, ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب لوگ کہتے تھے نا کہ منور ظریف صاحب چلے جائیں گے یار کامیڈی ختم ہو جائے گی, یا لہری صاحب ختم ہوئی, کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, نظام ہے. پر بڑے بڑے لوگ چلے گئے, اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے اور آ رہے ہیں, آتے ہیں. آپ دیکھیں نا بہتری آئی ہے نا کام میں, کامیڈی میں بھی بہتری آئی ہے. جو پہلے فلموں میں کامیڈی ہوتی تھی, یا اب جو لڑکے کر پنجاب سے ہمارے کتنے سارے آرٹسٹ جو کام کر رہے ہیں, انڈیا میں بھی جا کے کام کیا انہوں نے پنجاب سائڈ پہ, کتنا اچھا کام کیا. ایسے ہی ہے نا. تو بھائی کام رکتا نہیں ہے کسی کے جانے آنے سے. اگر میں چلا بھی جاتا تو کام تو ہو رہا ہوتا بھائی. بات یہ ہے کہ باپ مر جاتا ہے پھر بھی گھر چل رہا ہوتا ہے نا, بچے سنبھال لیتے ہیں نا. ہاں یہ تو ہے دنیا کا نظام, اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, نہیں رکتی. بھائی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان چلے گئے, میں نے کہا اور قدیر خان آ جائیں گے.